کیا 2026 بلوچستان کی آزادی کا سال ہے؟ کیا 2026 میں بلوچستان اپنی تحریک آزادی کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ساتھیو، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں، بلوچستان کا جو کیپٹل ہے، اس کو 6050 دن ہو گئے۔ اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050، اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے، تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے۔ ایک دو خبریں میرے پاس ہیں، پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں۔ کیچ میں ہوتا آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا اور پنجگور میں کسٹم کے قریب قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے، ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں، یہاں حملہ ہو گیا، اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ سارے ہم نے کور کیے ہیں۔ BYC کو بھی کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا، تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا، اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا، لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو۔ میں نکل گیا وہاں سے۔ وہ تبدیلی جو آئی، وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی، لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود، ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا۔ یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے، یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے، اسلام کا انقلاب آ جائے، سوشلزم کا انقلاب آ جائے، یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے،
تو وہ جو آپ کی خواہش ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے، جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز، یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو، یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو، وہ ہو جائے گی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں، روز ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو، ٹیکسز کم کر دو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ، بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی، وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی، کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں، یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے، یونیورسل نہیں ہے۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے۔ وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے۔ اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ ان کو، سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے۔ ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل۔ تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے۔ تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں۔ ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے، کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی۔ ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا، پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔